سلطان بایزید اول یلدرم صرف خشکی کے فاتح نہیں تھے بلکہ وہ سمندری طاقت کی اہمیت کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان کے دور میں عثمانی سلطنت نے پہلی مرتبہ بحری قوت کو منظم اور وسعت دینے کی سنجیدہ کوشش کی، خاص طور پر ایجین سمندر کے کنارے واقع بیلیک اور ساحلی علاقوں کو شامل کیا۔ بایزید کے عہد میں پہلے عثمانیوں کی بحری سرگرمیاں محدود تھی اور زیادہ تر توجہ زمینی فتوحات پر مرکوز تھی، مگر بازنطینی سلطنت اور وینس کے طاقتور بحری بیڑے سلطنت کے لیے خطرہ تھے، اس لیے بحری طاقت کو بڑھانا ضروری ہو گیا۔ بایزید نے آئیدین، منتشا اور سارخان جیسے بیلیک علاقوں کو سلطنت میں شامل کیا۔ یہ علاقے نہ صرف اہم بحری اڈوں کے مالک تھے بلکہ تجربہ کار ملاح اور جہاز ساز بھی فراہم کرتے تھے۔ انہوں نے اہم ساحلی قلعوں اور بندرگاہوں پر قبضہ کیا، جس میں سمیرنا، موجودہ ازمیر اور افیسس جیسے مقامات شامل تھے۔ بیلیک سے حاصل کیے گئے جہاز ساز ماہرین اور ملاحوں کو عثمانی فوج میں شامل کیا گیا۔ نئے جنگی جہاز تیار کیے گئے اور پرانے جہازوں کو بہتر بنانے کے لیے جہاز سازی کے مراکز قائم کیے گئے۔ ایجین سمندر میں عثمانی فوجوں کی گشت بڑھا دی گئی تاکہ تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے اور دشمنوں کے قزاقوں کو روکا جا سکے۔ اس بحری توسیع نے وینس، جینوا اور بازنطینی سلطنت کو تشویش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ عثمانی اب صرف خشکی پر نہیں بلکہ سمندر میں بھی طاقت بن کر ابھر رہے تھے۔ بایزید کی ان کوششوں کے نتیجے میں سلطنت کی سمندری رسائی وسیع ہوئی، ساحلی علاقوں میں عثمانی اثر مضبوط ہوا اور پہلی بار سلطنت خشکی اور سمندر دونوں پر بیک وقت طاقت کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور اسی طاقت کا اثر تھا کہ عثمانی سلطنت محض چند سالوں میں بازنطینی سرحدوں میں داخل ہو گئی۔